ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب اور علامہ زہیر عابدی صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ موجود ہونے کے لیے۔ جمیل بھائی، جس طرح کہ الحمدللہ پورے سال ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی کہ رمضان ٹرانسمیشن ہم کر پائے، آپ لوگوں سے موقع ملا بہت کچھ سیکھنے کا، لیکن بالخصوص آج کی رات جو کہ چاند رات بھی ہو سکتی ہے، اور اگر چاند رات نہ ہوئی تو ایک اور جمعے کا روزہ ہمیں مل جائے گا، اس رات کی اہمیت کے بارے میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ بے شک یہ رات دراصل اللہ کے جائزہ معنی انعام و اکرام کی رات، چونکہ پورے ماہ لوگ اللہ کی بندگی بجا لاتے ہیں ان دو صورتوں میں کہ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات کو قیام اللیل کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نوافل رکوع و سجود میں گزارتے ہیں۔ تو پورا مہینہ دراصل یہ رات ان لوگوں کی رات ہے جو پورے مہینے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، ڈیڈیکیٹ کر دیا اور ڈیووٹ کر دیا کہ اللہ اس مہینے میں پورے 11 سال تو ہم دنیا کی مستی میں مست ہوتے ہیں، لیکن اس مہینے میں ہم تیری رضا کے لیے، تجھے پانے کے لیے، تجھے منانے کے لیے، اس لیے کہ اے رب تو نہیں کھاتا تو ہم بھی کھانا چھوڑ دیتے ہیں، تو نہیں پیتا ہم بھی پینا چھوڑ دیتے، تیری محبت میں تو حقوق ازواج سے پاک ہے، ہم بھی یہ جائز ہوتے ہوئے تیری محبت میں چھوڑتے ہیں۔ تو اے اللہ، جب ہم تیری محبت میں چھوڑ رہے ہیں تو یقینی طور پر تو راضی ہوگا، اور راضی جب ہوتا ہے تو اللہ انعام دیتا ہے۔ اس دنیا میں اگر کوئی اچھا پیپر حل کرے تو اس سے اچھے مارکس ملتے ہیں، تو یہ رات اللہ کی بارگاہ سے مارکس دینے کی رات ہے، ایوارڈز اور ریوارڈز دینے کی رات ہے، اور اس رات میں تجزیہ کیا جاتا ہے کہ کون کون اللہ کے وہ بندے ہیں جنہوں نے اللہ کے خوف اور رضا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں روزے رکھے، بھوک اور پیاس کی اذیت کو برداشت کیا صرف اس لیے کہ رب راضی ہو جائے۔ تو یہ رات اللہ ملائکہ کو جمع کرتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں نے صحیح مزدوری کا حق ادا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں اے رب، تیرے بندوں نے صحیح مزدوری کی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے پھر کیا ہے؟ کہا اے رب ان کے لیے اجرت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ کہ جن جن لوگوں نے میری رضا کے لیے قیام اللیل کیا اور صائم النہار کیا، میں ان تمام لوگوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہوں۔ تو یہ رات بخشش و مغفرت کی رات ہے، اللہ کے انعام و اکرام کی رات ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ انسان کا بڑا المیہ ہے۔ انسان کو پتہ چلا کہ فلاں مقام کے اوپر کوئی ایسی چیز ہے جو ممانعت ہے اور وہاں بٹ رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں شیطان بعد میں پہنچتا ہے، پہلے انسان پہنچ جاتا ہے۔ تو بے عین اسی طرح میرے خیال میں ابھی تک شیطان نہیں کھلا، لیکن ہماری ضرورتوں کا شیطان کھل چکا ہے، ہماری خواہشات کا شیطان جو ہے وہ کھل چکا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ خواہشات کا اور عادات کا، انسانی فطرت کا جو شیطان ہے یہ رمضان میں بند نہیں ہوتا، وہ خارجی شیطان ہے جس کو اللہ بند کر کے ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے نفس کو سنوار لیں، ہم اپنی عادتوں کو سنوار لیں۔ بھوکے اور پیاسے رہنے سے انسان بہت ساری ایسی عادتیں جو وہ چھوڑنا چاہتا ہے اس کا بھی اسے موقع ملتا ہے۔ اور جس طرح کہ ماڈرن سائنس ہمیں اکثر کہتی ہے کہ 21 دن اور کئی جگہ آتا ہے 30 دن، یہ آپ کے سامنے ہوتا ہے کسی بھی نئی ہیبٹ کو فارم کرنے کے لیے، کوئی نئی عادت اگر آپ اپنانا چاہیں اور اس کو بلا ناغہ اگر آپ 21 دن کے لیے کرتے ہیں تو وہ عادت آپ کی پختہ ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ کے برین میں نیورو ٹرانسمیٹرز اور نیورو پاتھ ویز بن جاتے ہیں، ٹرانسمیٹرز آلریڈی ہوتے ہیں، پاتھ ویز آپ کے لیے بن جاتے ہیں۔ تو یہ ایک سائنس بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے یہ سائنس کہیں نہ کہیں ہم پہ ناکام ہو رہی ہے علامہ صاحب، کیونکہ جیسے ہی چاند نکلتا ہے شوال کا، ہم اب دوبارہ اپنی روش پہ آ جاتے ہیں، ہم دوبارہ ہمیں لگتا ہے وہی شب و روز ہیں، ہماری نمازوں کی پابندی چلی جاتی ہے، جو اخلاق ہم نے بہتر کیا ہے، اگر غصے پہ ہم ضبط کرتے تھے وہ سب چلا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو دیر پا اور پختہ ان اچھی عادتوں کو کیسے کیا جائے، اس کے لیے کچھ ہدایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے جو ہمیں کسی بھی نیکی کی طرف مائل کرنے سے روکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں وہ دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ یہ عمل ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں، اس کے حکم مطابق کر رہے ہیں، تو پھر ہماری بہت سی برائیاں خود ہم ان سے دور ہو جائیں کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک بڑا پرابلم میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر دفاتر میں اور روڈ سڑکوں پہ یا جگہوں پہ لکھا تھا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ صحیح، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو ہم صحیح ہو جاتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ خدا کی آنکھ تو ہمیں ہر جگہ دیکھ رہی ہے، جہاں کیمرہ نہیں پہنچتا وہاں بھی دیکھ رہی ہے، کمرے کے اندر بھی دیکھ رہی ہے، رات کی تاریکی میں بھی دیکھ رہی ہے، جہاں صحرا میں بھی دیکھ رہی ہے، آبادی میں بھی دیکھ رہی ہے، آپ کے دلوں کے حال سے بھی واقف ہے، آپ کے دلوں کے حال سے بھی واقف ہے۔ صحیح۔ تو اگر ہم صرف اتنا سوچ لیں
کہ یہ دنیا ہمارے لیے ایک پاک راستہ ہے، ایک وسیلہ ہے آخرت تک پہنچنے کا. یہ ہماری منزل نہیں ہے. ہم صرف دنیا کے میں جتنا بھی نام کما لیں، جتنا بھی کر لیں، آج کوئی کسی جا کے آپ کسی بھی بڑے مشہور آدمی سے پوچھیں اس کے پوتے سے، تو وہ اپنے دادا کف کی فاتحہ بھی نہیں پڑھتا ہوگا، پردادا کا. باقی عام لوگ تو نام بھی نہیں جانتے اگر آپ کسی سے پردادا کا پوچھیں. تو جتنا بھی آدمی کر کے جائے، ابھی وہ کسی نے ایک پوسٹ بھی لگائی ہوئی تھی، بہت بڑے کوئی سرمایہ دار پاکستان کے تھے، ان کی قبر تھی اور وہ ٹوٹی پھوٹی پڑی ہوئی اور اس پہ کچرا پڑا ہوا، اور یہ حال تھا. بہت بڑا پاکستان کا سرمایہ دار. تو آدمی اگر صرف اتنا سوچ لے کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے، اس دنیا سے اتنا ہی لو جو سفر کے لیے ضروری ہے. صحیح. تو پھر یہ آپ کی برائیاں، پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ رمضان آئے، بلکہ آپ کا ہر مہینہ رمضان بن جائے. بے شک بے شک. لیکن جو ہم کہتے ہیں کہ شوال کی پہلی تاریخ، جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم رمضان کا چاند دیکھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، جب شوال کا چاند دیکھا جائے تو اس وقت مسنون عملیات کیا ہیں؟ کیا اس وقت نوافل ادا کی جائیں، دعائیں پڑھی جائیں؟ جمیل بھائی اس پہ تھوڑی وضاحت کی جائے گا. دیکھیے میں بتاؤں کہ جو بھی چاند نظر آئے تو چاند کے متعلق رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا موجود ہے، وہ دعا مانگنی چاہیے. لیکن چونکہ یہ اللہ کی جانب سے عیدی دینے کا دن ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا، اور اس لیے عید کے دن کہا کہ روزہ نہیں رکھنا، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ یہ دن وہ ہے جو اللہ کے انعام و اکرام کا دن ہے، لوگوں کی خوشی اور مسرت کا دن ہے. لہٰذا اس چاند کو دیکھ کر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور معتکفین باہر آئیں، وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ رب کریم تیرا کرم ہے کہ تو نے رمضان میں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا. سبحان اللہ. اور باقاعدہ مساجد کے اندر معتکفین کو جب رخصت کرتے ہیں، لمبی دعائیں ہوتی ہیں، اور پھر اس چیز کا عہد ہوتا ہے کہ ہم آنے والی زندگی کو گزشتہ زندگی سے بہتر گزاریں گے. سبحان اللہ. ہمارا آنے والا کل گزشتہ کل سے بہتر ہوگا. اگر ہم نے روزے بھی رکھے اور ہم نے تراویح بھی پڑھی، ہم نے قیام اللیل بھی کیا، تو فرمایا نا کہ بعض روزے داروں کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. تو ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اسی صف میں شامل ہو جائیں. فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو، سمعک و بصرک و لسانک عن الکذب والمحارم، تو تمہاری کانوں کا بھی روزہ ہو، تمہاری آنکھوں کا روزہ ہو، تمہاری سماعتوں کا روزہ ہو، اور ساری برائیوں سے رک کر روزہ رکھو. لیکن یہیں پر ایک لمحے کے لیے رک کر، ہم بھوکے ہیں لیکن تنہائی میں کھانا نہیں کھاتے، کیوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہم پیاسے ہیں، تنہائی میں پانی نہیں پیتے، پیاس لگی ہے نہیں پیتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی خاطر روزہ رکھا ہے. ہم تنہائی میں ہوں لیکن ہم جائز چیزوں کی طرف نہیں جاتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جب اللہ کی خاطر ہم نے بھوکا اور پیاسا رہنا منظور کر لیا تو کیا وجہ ہے کہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو رب نہیں دیکھتا؟ کیا ہم جو ہے ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں تو رب نہیں دیکھتا؟ کیا ہم مال بیچتے ہیں ان کے استحصال کر کے قوم کا اور ڈبل ریٹس پر، تو کیا اللہ نہیں دیکھتا؟ کیا ہم ایک دوسرے کی حق تلفی کرتے ہیں، میرٹ کو پامال کرتے ہیں، اللہ نہیں دیکھتا؟ کیا ہم ایک دوسرے کے خلاف جو ہے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر غلط فیصلے دے دیتے ہیں، تو کیا اللہ نہیں دیکھتا؟ تو یہ جو احساس ہے نا ہمارے ڈیپ کانشیس میں موجود ہوتا ہے. دراصل یہ ایمان ہے نا، یہ تحت شعور، ایک ہوتا ہے لا شعور، سب کانشیس، ایک کانشیس، ایک ڈیپ کانشیس. تو ڈیپ کانشیس کے اندر ایمان مضبوط ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے. تو روزہ اس کو ڈیپ کانشیس سے نکال کر کانشیس شعور کی کیفیت میں لے آتا ہے. یہی شعوری کیفیت اگر دیگر معاملات پہ بھی ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو یقین جانیے ہماری زندگی بدل جائے اور ایسی عید ہمیں میسر آئے کہ ہم پھر پریشان نہ ہوں، یعنی اپنی شان سے پرے نہ ہو. ہماری شان تو مسجود ملائک ہے، اور عید کے دن فرشتے آتے ہیں، عید گاہوں میں پھیل جاتے ہیں، تو یقینی طور پر وہ فرشتے ہماری عظمتوں کو سلام کریں. کل بھی سلام کیا تھا، آج بھی سلام کریں، بشرطے کہ ہم اپنی شان اور اپنے مقصد کو سمجھ جائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جمیل بھائی پھر آپ کی گفتگو سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جس طرح ہم نے کہا کہ شیطان کو تو اس مہینے قید کر لیا گیا، نفس کے اوپر ہمارا کنٹرول ڈیپ کانشیسنس کی وجہ سے ہے کہ ہم اکیلے میں بھی جہاں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا کھاتے پیتے نہیں ہیں، اس سے پرہیز کرتے ہیں. لیکن پھر جو باقی جرائم ہیں ان میں کمی کیوں نہیں واقع ہوتی؟ یعنی ایک لمحے کے لیے بھی کسی چوری کرنے والے، کسی راشی، کسی جھوٹ بولنے والے کو یہ خیال نہیں آتا کہ رمضان کا احترام کریں اور واضح کمی آنی چاہیے، بلکہ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غصے کے، تشدد کے اور اس طرح کے جاہریت کے واقعات میں زیادتی ہونے لگتی ہے. دیکھیے بڑا عجیب و غریب آپ کا سوال ہے. یہ کہا گیا کہ غصہ شیطان سے ہے، جی، لیکن بڑا عجیب، غصہ کتنا سمجھدار ہے، اپنے سے طاقتور پر کبھی نہیں آتا. غصہ ہمیشہ اپنے سے کمزور پر آتا ہے.
تو یہ غصہ جس طرح سمجھدار ہے شاید ہماری عادتیں بھی اسی طرح سمجھدار ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم رب کو دھوکہ دے دیں، ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتنا جانتا ہے جتنا ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے، لہٰذا ہم یہ کرتے ہیں کہ صاحب روزہ اور رکھ لیا ہم نے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا۔ روزہ رکھنے کی جو مقصدیت ہے، روح روزہ جو ہے، مقصد روزہ ہے، جوہر جو روزہ ہے، وہ یہ انسان اپنے آپ کو بدلے۔ انسان اپنے آپ کو نہیں بدلتا ہے، انسان فقط 12 گھنٹے کے لیے، اب دیکھیے کہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، مجھے لگتا ہے روزے کھولنے کے بعد سب سے زیادہ سگریٹ اتنی پھونک دیتے ہیں جتنی وہ عام دنوں میں نہیں پیتے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی، اور روزے کا مقصد ہم نے ابھی تک نہیں سمجھا کہ روزہ دراصل ہماری خراب علتوں کو، بیماریوں کو اور اپنی عادتوں کو ختم کرنے کے لیے آیا۔ ایک بوٹ کیمپ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ کو بالکل۔ 1 مہینے کی ٹریننگ ملتی ہے، آپ جو چاہیں، اگر آپ بری عادتوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ دیں گے، اور اچھی عادتوں کو اپنانا چاہیں اپنا دیں گے۔ لیکن ایک دفعہ پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ دل میں اس بات کی خلش ہوگی جمیل بھائی کہ مسجدوں کی وہ رونق جو ہم رمضان میں دیکھتے ہیں وہ بھی رخصت ہو جاتی ہے رمضان کے ساتھ۔ اس کی کیا وجہ ہے اور اس کے لیے کیا بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ مسجد کی رونق جو ہے، جو پہلے ہفتے ہوتی ہے وہ دوسرے ہفتے نہیں ہوتی، تیسرے ہفتے نہیں ہوتی، آخری عشرے میں پھر دوبارہ رونق آ جاتی ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عوام الناس کی کثرت ہے، لیکن ہم مسجدوں کی طرف رخ نہیں کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو یقینی طور پر 1 مہینہ اللہ نے ٹریننگ سیشن دیا، پورا اوور ہالنگ کے لیے دیا ہے کہ اپنے آپ کو سدھارو، سنوارو۔ تو ٹھیک ہے، رمضان کے اندر چونکہ ایک قرآن پڑھا جاتا ہے، تراویح کا سما ہوتا ہے، رمضان کا اپنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اپنی پوری کی پوری اس کا ایک اللہ نے تہذیب اور تمدن رکھ دیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کاش کہ اتنا نہیں، اس سے آدھا بھی اگر ہماری پریزنس مسجدوں میں ہو جائے تو یقین جانیے اس دنیا میں انقلاب آ جائے، پھر ہماری دعائیں رد نہیں ہوں گی، بالکل پھر صحیح۔ ہم آہو بکا نہیں کریں گے۔ جمیل بھائی جہاں دعا کا ذکر کر رہے ہیں، آج ہو سکتا ہے شب جائزہ ہو یا پھر جمعۃ الوداع، لیکن آپ کی یہاں موجودگی، علامہ صاحب بھی یہاں موجود ہیں، گفتگو ہماری آگے چلتی رہے گی، لیکن اگر میں آپ سے گزارش کروں ایک دعا کے لیے جس کے ساتھ پھر ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے، کیونکہ دعاؤں کا کوئی وقت نہیں ہوتا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو ایک دعا کے ساتھ پھر ہم ایک بریک کی طرف اگر بڑھیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحیم الدنیا والآخرہ، ہم گناہگار و سیاہکار تیری بارگاہ عالیہ متعالیہ میں حاضر ہیں۔ الہا تیری حمد و ثنا کو بیان کرتے ہوئے، تیری ستائش و تقدیس کے نغمے پڑھتے ہوئے، تیری عظمتوں کی بریائی کا اقرار و اعتراف کرتے ہوئے، تیری شان ستاری و غفاری پر ناز کرتے ہوئے، اور مولا تجھ سے تیری رحیمی، تیری کریمی کا سوال کرتے ہوئے تیری بارگاہ عالیہ متعالیہ میں حاضر ہیں۔ اے رب کائنات، ماہ رمضان میں ہم نے جتنے روزے رکھے، قرآن کو تلاوت کیا، سماعت قرآن کیا، اور اے اللہ دیگر ہم نے صدقات و حسنات انجام دیے، اے اللہ ہماری ساری خطاؤں اور لغزشوں سے انہیں محفوظ کرتے ہوئے اپنی بارگاہ میں مقبول، منظور و ماجور فرما۔ اے رب کائنات، روئے زمین کے مسلمانوں پر کرم فرما۔ اے اللہ ہمارے اخلاق کو بہتر فرما دے، ہماری نیتوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے ظاہر کو اچھا بنایا۔ اے رب کریم ہمارے باطن کو بھی اجلا بنا دے۔ اے اللہ ہماری نیتوں کو اچھا بنا دے۔ اے رب کائنات ہمیں قناعت اور صبر کی دولتیں عطا فرما دے، تیرے حضور جھکنے والے وجود عطا فرما دے، راست کو بستر چھوڑ کر مصلح آباد کرنے والی تنہائیاں عطا فرما دے۔ اے رب کائنات، جس طرح رمضان کے اندر تو نے کرم کیا، ہمیں اپنی بارگاہ میں بلایا، اے رب کائنات اسی طرح پورے ماہ و سال اپنی بارگاہ میں اے اللہ ہمیں اپنی جبی نیاز کو بارگاہ بے نیاز میں جھکانے کی توفیق عطا فرما۔ روئے زمین کے مسلمان تنگی رزق کا شکار ہیں، اللہ انہیں بہترین رزق روزگار کے اسباب عطا فرما۔ اے اللہ جملہ مسلمانوں کی جسمانی، روحانی، اخلاقی، اعتقادی بیماریوں کو دور فرما، اور اے رب کائنات جو ہمارے گھروں میں خواتین موجود ہیں ان پر کرم فرما، ہمارے بچوں پر کرم فرما، ہمارے والدین پر کرم فرما، اور اے رب کائنات ہمارے اذہان و اقلاب پر، ارواح و اجسام پر کرم فرما، گھر بار پر کرم فرما، ارض وطن پاکستان پر کرم فرما، اور اے رب کائنات جو ہمارے جدات و امہات جو اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اے اللہ ان کی قبور پر، ان کی تربتوں پر اپنی کروڑوں کروڑوں رحمتوں، برکتوں اور انوار و تجلیات کا نزول فرما۔
اور اے رب کائنات عید کا سما ہے، ہمیں آگے بڑھ کر اپنے نادار اپنے غریب بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے دسترخوان آباد ہیں، ان کے چولہے بجھے ہوئے ہیں، پیٹ پر پتھر بندھے ہیں، ہمیں آگے بڑھ کر ان کے پیٹ سے پتھر ہٹانے کی توفیق عطا فرما۔ یتامہ مساکین اور اے اللہ جو معاشرے کے ایسے لوگ ہیں جو مانگتے نہیں لیکن ضرورت مند ہیں، ہمیں چل کر جا کر ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔